اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناخن کاٹنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ناخن کس دن کاٹنے چاہیے اور ناخن کاٹنے کے بعد ان کو کن جگہوں پر پھینکنا چاہیے؟ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں ناخنوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کافی مومنین اس حوالے سے سوال بھی کرتے ہیں اور کافی مومنین ناخن کے مسائل کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، لہذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کے جوابات ہم دینے جا رہے ہیں۔ مومنین، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دین مبین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، غسل کے مسائل بیان فرمائے ہیں، وہاں پر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حکم بھی دین اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بھی دین اسلام نے بیان فرمایا ہے، ناخنوں کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چند ایسی چیزوں کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ جس پر عمل کرنا حضرت انسان کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً اگر انسان آل محمد کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا رہے گا تو یہ دنیا بھی اس کی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ مومنین، سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ناخن ہفتے میں کس دن کاٹنا مستحب ہے۔ شریعت مقدسہ نے جمعرات اور جمعہ کے دن کو ناخن کاٹنے کے لیے مستحب قرار دیا ہے، اور اس کے بینیفٹس بھی بتائے ہیں، اس کے فوائد بھی، ثمرات بھی شریعت مقدسہ نے بیان فرمائے ہیں، وہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ جمعرات، جمعہ کے علاوہ کیا انسان ہفتے کے دن، سوموار کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، کیا ان دنوں میں بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مومنین، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ان دنوں کے علاوہ بھی ناخنوں کو کاٹ سکتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ثواب چاہتے ہیں، اگر آپ ثمرات چاہتے ہیں، اگر آپ فوائد چاہتے ہیں تو پھر جمعرات اور جمعہ کے دن ناخنوں کو کاٹیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جمعرات یا جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کی طرف کیوں ترغیب دی گئی ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن جو انسان ناخن کاٹتا ہے اس انسان کو آنکھوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ نمبر دو، جمعہ کے دن جو انسان ناخن کاٹتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ بے شمار فوائد ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے خداوند متعال تنگ دستی کو دور فرماتا ہے اور رزق کے دروازے اس انسان پر کھول دیتا ہے۔ تو یہ جمعرات اور جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کے فوائد ہیں۔ مومنین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ناخن کاٹ کر کہاں پھینکنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ناخن جب آپ کاٹ لیں تو یہاں پہ شریعت مقدسہ نے جو مستحب چیز بتائی ہے، جس کی طرف ترغیب دلائی ہے، جس کی طرف تاکید دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ناخن کاٹنے کے بعد ناخنوں کو دفن کر دیں۔ یہ عمل شریعت نے مستحب قرار دیا کہ ناخن کاٹنے کے بعد آپ اسے زمین بوس کر دیں۔ اب یہاں پہ مومنین سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو گھر ہے یا جو جہاں پہ ہماری رہائش ہے وہاں پہ ایسی کوئی کچی زمین نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر بہتر ہے، کوشش کریں کہ اگر آپ دفنا نہیں سکتے تو ناخنوں کو بجائے اس کے کہ آپ نالیوں میں پھینکیں، بجائے اس کے کہ آپ کوڑا دان میں پھینکیں، کوشش کریں کہ ناخنوں کو صاف و شفاف جگہ پر منتقل کر دیں۔ یعنی آپ کے گھر کی چھت ہے وہاں پر پھینک دیں، یا کوئی پھولوں کا گملہ ہے وہاں پر پھینک دیں، یا گھر کے اندر اگر آپ نے کوئی پھولوں کی یا درختوں کی کوئی کیاری وغیرہ بنائی ہوئی ہے تو اپنے ناخنوں کو وہاں پر پھینک دیں۔ یعنی صاف اور شفاف جگہ پر کوشش کریں کہ آپ اپنے ناخنوں کو اور سر سے جدا ہوئے بالوں کو یا زمین میں دفن کر دیں یا صاف و شفاف جگہ پر داخل کر دیں۔ اب یہاں پہ ایک شرعی حکم یاد رکھیں کہ جو انسان بڑے ناخن رکھتا ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ آیا بڑے ناخن رکھنے چاہیے یا کس حد تک بڑے ناخن انسان رکھ سکتا ہے؟ مومنین، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں
کہ اگر معمولی حد تک ناخن بڑے ہوئے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان چاہے مرد ہے یا چاہے عورت ہے اتنے ناخن بڑے کرتی ہے کہ اس کے ناخنوں میں میل بن جائے، یا ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے وضو یا غسل کا پانی ان کی جسم تک، جلد تک نہ پہنچے، تو اس صورت میں بڑے ناخن چاہے مرد رکھے چاہے عورت رکھے حرام ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی خاتون اس نیت سے بڑے ناخن رکھتی ہے کہ نامحرم کے سامنے زینت شمار ہو، یا نامحرم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا نامحرم کو دکھانے کے لیے بڑے ناخن رکھتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا بڑے ناخن رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ معمول کی حد تک بڑے ناخن رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس حد تک بڑے ناخن رکھے کہ میل بن جائے اور وضو اور غسل کا پانی نہ پہنچے، تو معصومین نے اس کا نقصان بیان فرمایا ہے کہ بڑے ناخن نسیان کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہذا ان طریقوں پر عمل کریں اور ان آداب کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کو ان آداب کو فالو کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ بہت سارے فوائد اور ثمرات ملیں گے۔ اگلا سوال اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے۔ یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ دن اور رات میں آیا کوئی قید و بند ہے کہ آپ دن کو کاٹیں یا رات کو کاٹیں؟ جس طرح پہلے بیان کیا ہے کہ ناخن جو ہے جمعرات یا جمعہ کو کاٹیں، اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن کاٹ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اگر رات کو بھی ناخن کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں۔ جو معاشرے کے اندر یہ چیزیں پھیلا دی گئی ہیں کہ دن رات کو کاٹیں گے یا فلاں وقت کاٹیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، مذہب تشیع میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ رات کو بھی صفائی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بال کاٹنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے ناخن کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن بہتر، مستحب، احسن یہ ہے کہ آپ جمعرات اور جمعہ کے دن ناخنوں کو کاٹیں۔ اب یہاں پہ مومنین سوال کر سکتے ہیں، جو علماء کا منشور رہا ہے کہ ہم جمعرات کا ثواب حاصل کریں اور جمعہ کا بھی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جو علماء کا جو منشور رہا ہے، جو علماء نے جو ترتیب اپنائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، جمعرات کا بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے، جمعہ کا بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک ہاتھ کی جمعرات کو ناخن کاٹتے تھے اور ایک ہاتھ کے جمعہ کے، تاکہ جمعرات کا بھی ثواب حاصل ہو جائے اور جمعہ کے دن کی فیوز و برکات بھی حاصل ہو جائیں۔ اب چلتے ہیں طریقے کی طرف کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کون سا ہے جو معصومین نے بیان فرمایا ہے۔ مومنین، سب سے پہلے آپ اپنے بائیں ہاتھ کی آخری انگلی سے شروع کریں گے، یعنی یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، آخری انگلی جو چھوٹی انگلی ہے یہاں سے آپ ناخن کاٹیں گے، پھر یہ والی انگلی، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر آخر پہ انگوٹھا، پھر اس کے بعد آپ دایاں حصہ، اپنا دایاں جو ہاتھ ہے اس کے آپ انگوٹھے سے شروع کریں گے اور اس ترتیب سے لے کر آ کر آپ اپنی آخری انگلی تک، یعنی دائیں ہاتھ کی آخری انگلی تک اس کا اختتام کریں گے۔ شروع بائیں ہاتھ سے کریں گے آخری انگلی سے، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کریں گے، اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کر کے بائیں ہاتھ کی آخری انگلی، دائیں ہاتھ کی آخری انگلی پر آپ ختم کریں گے۔ تو یہ ناخنوں کے حوالے سے چند ضروری مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ دعا ہے کہ خالق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔